السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 9 182 سے 186 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم بتدریج لے جائیں گے ان کو جہاں سے وہ علم نہیں رکھتے۔ واملی لہم، اور مہلت دی ان کو۔ ان کیدی متین، بے شک میری چال مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون۔ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان کی بادشاہیوں کی طرف، انتظام کی طرف۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ نے کچھ بھی۔ وان عسیٰ، اور یہ کہ امید ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ قریب آ جائے ان کا اجل۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو ساتھ کس بات کے اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے نہیں کوئی ہدایت دینے والا۔ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آیات کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، انسان کے اپنے جسم کو بھی لاپرواہی سے دیکھنا، یا اللہ کی کائنات کو دیکھنا، یا زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے یا مشکل سمجھتے ہوئے، یا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہماری کس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم جھٹلاتے رہیں، جیسے فرعون کو 9 طرح کے عذاب آئے تو اس نے جھٹلائے۔ اللہ فرماتے ایسے لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں، جو خود کو ملنے والی ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیں، اپنا حق سمجھ کے استعمال کریں، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں گریجولی، آہستہ آہستہ، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں کھینچ کے لے جائیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں رہا ہوگا، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، سلولی اینڈ گریجولی کیسے وہ بھٹک جائیں گے۔ کیونکہ جو انسان کسی بھی چیز کو اللہ کی عطا نہیں سمجھتا، یا کسی بھی چیز پہ اس کا شکر اور ذکر نہیں کرتا، وہ تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہیں جو صرف خود کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی نشانی سمجھ کر نہیں، اپنی میں کو جس نے بڑا کر لیا، اسی نے آیات کو جھٹلایا، اسی نے کسی کی بات نہیں سنی، اسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جس نے خود کو بڑی چیز سمجھا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، پھر اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے عیش کر لو۔ تو اللہ ہر ایک انسان کو مہلت دیتا ہے، چاہے وہ غلط کار ہو۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ لوگوں کو اچانک نہیں پکڑتا، تو اللہ پھر اس کو وارن بھی کرتا ہے مختلف طریقوں سے، کوئی سمجھے تو اور بات، نہ سمجھے تو اس کی اپنا نصیب۔ تو اللہ فرماتے ان کیدی متین، میری چال بڑی مضبوط ہوتی۔ جب انسان گھیرے میں آتا ہے تب اسے نظر آتا ہے کہ کب اللہ نے اسے وارن کیا تھا، اس نے کیوں نہیں اللہ کی اس نصیحت سے نصیحت لی، کیوں نہیں اس نے سمجھا۔ اللہ فرماتے میرے اس دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، رات دن ان پہ چلتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ میری ان نشانیوں سے بے خبر ہو کے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ کی چالوں سے ہی امن میں آ گئے۔ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، تو بے خبر ہو کے جیتے وہی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی چالوں سے بے خبر ہو کے جو کافر ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتا کہ کبھی ہمارا برا ٹائم بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں
نافرمانیاں کرتے ہوئے، کبھی بھی کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے احساس نہیں ہوتا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس کو پاگل پن ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کیا غور و فکر نہیں کرتے یہ، ان کو سمجھ نہیں آتی؟ ایک جنونی شخص ایسا ہوتا ہے، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو واضح ڈرانے والا ہے۔ جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اور اس مقصد کے ساتھ اگر وہ جنون کی حد تک جڑا نہیں ہوتا تو وہ مقصد پورا نہیں کر سکتا جب تک وہ فوکسڈ نہیں ہوتا۔ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اس کے ساتھ دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کام صحیح پہنچے گا، ورنہ ایسے ہی بہت سارے کام اچھے ہم شروع کرتے ہیں تو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں، اور جو فوکسڈ ہوتے ہیں ان کو ٹائم ویسٹ کرنے اور ان کو ادھر ادھر دیکھنے، لوگوں کی باتیں سننے، لوگوں کے رویے دیکھنے اور اپنی تعریف اور تنقید، ان ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا خوف جو ہے نا وہ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب ایم والے انسان تھے، زندگی میں ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور اللہ کا طرف سے رول ماڈل بن کے انہوں نے دکھایا۔ تو جو لوگ دنیا کی خاطر جی رہے ہوتے ہیں نا، ایم لیس زندگی ہوتی جن کی، انہیں پھر بڑی حیرت ہوتی کہ یہ لوگ کیا ہیں کہ دن رات ان کو صرف ایک ہی کام ہے، نہ بھوک کا فکر ہے، نہ لباس کا فکر ہے، نہ نیند کا فکر ہے، نہ لوگوں کی باتوں کا فکر ہے، نہ تان و تشنیع کا فکر ہے، کسی چیز کا فکر ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، جیسے پیچھے شروع میں بھی آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح۔ ان کو وہ بیوقوف کیوں لگتے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد نظر آ گیا تھا، اور وہ اس مقصد کی طرف ایسے لگے تھے کہ وہ بے نیاز ہو گئے تھے لوگوں کی باتوں سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں گھر کر گئی، اور لا یخشون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہا، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے کوئی فکر نہیں رہا۔ یہ ہے خوبصورت ایک درجہ انسان کی زندگی کا کہ وہ اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ اسے پھر یہ چھوٹی چھوٹی ساری باتیں کوئی تکلیف نہیں دیتی، نہ پھر اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لمبی لمبی کالز کرے یا میسیجز کرے یا موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرے یا بیٹھے گپ شپ لگائے۔ نہیں، اس کو اپنے لمحوں سے فائدہ اٹھانا آ جاتا ہے۔ پھر اسے یہ بھی فکر نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں، اس کے کام کو اپریشیٹ کر رہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا۔ تو بامقصد انسان مصلحتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، وہ کنسرن ہو جاتا ہے، مطلب اس کا ایک مقصد ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں جب ایسے لوگ کسی کو نظر آتے ہیں کہ جو دن رات ایک مجنوں کی طرح اپنے کام سے جڑے ہوں اور اس کو کرتے رہیں، تو پھر لوگ دیوانہ ہی تو کہیں گے۔ تیرے دیوانے کو دیوانہ کہے دیوانے، تیرے دیوانے کو ہے یہ بھی گوارا ساکی، کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا، حالانکہ کتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے، اللہ کے سلیکٹ ترین انسان کو، ایک نبی کو، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، کہیں سے سیکھ کے آ جاتا ہے، اس کو کوئی اجمی سکھا جاتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ کاہن ہے، کون سی کوئی ایک بات بھی آج بھی ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی، لیکن ان کو بھی پہنچتی ہوگی۔ یہ نہیں تھے کہ وہ کوئی پتھر کے انسان تھے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ محبت اس تکلیف کو کم کر دیتی تھی۔ اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنوں کہنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو لوگ آج میں جیتے ہیں، جو انجوائے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ان کو کل کے لیے جینے والے لوگ مجنوں ہی تو لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے تو کم ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، شیطانوں کی طرف جاتے، اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سیم ورڈ جو اگلی ہماری آیت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے کہ
ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، ان کو ان کی سرکشیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ وما خلق اللہ من شیء، جو بھی اللہ نے کچھ تخلیق کیا، زمین آسمان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک مکھی کو ہی چیک کر لیں، خود کو ہی چیک کر لیں، کچھ بھی جو اس نے پیدا کیا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا؟ ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہے، اللہ نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں دی۔ وَنَاسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے ان کی موت بھی ان کے پاس کھڑی ہو، ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، تو موت آ جائے۔ او یاخذہم علی تخوف، ابھی ان کو ڈرایا ہی جا رہا ہو تو ان کی موت آ جائے، وہ ڈرے ہی نا۔ تو موت کا تو کسی کو بھی نہیں اللہ نے بتایا، انتظار کرتا رہتا نا انسان کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، ابھی یہ کام ہو جائے نا۔ ہمیشہ جس انسان نے دین کی طرف نہیں آنا نا، اس کے آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں، یہ کر لیں گے نا تو ہم یہ کریں گے، یہ کر لیں گے تو یہ کریں گے۔ بچوں کا کبھی مسئلہ، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں، پھر منگنی نہیں ہوئی، منگنی ہو گئی، شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، بچے کا پروسیجر ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو بڑا کر لیں، بچہ بڑا ہو گیا، اسکولنگ شروع ہو گئی، ان کو چھوڑنا ہے، ان کو لانا ہے، ان کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، ان کے کھانے کا ٹائم، ان کے ساری چیزیں، یعنی انسان کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جس نے نہیں کرنا، جس نے کرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیڈ کرانے والے بچوں کو ماں نے پاس قالین پہ لٹایا ہوا ہے اور پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، اسی میں اٹھ کے وہ اٹھ جاتا ہے تو اسی میں فیڈ کراتی ہے اور پڑھ رہی، لکھ رہی۔ تو یہ کام تو دنیا کے چلتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو زندگی میں، جب سے ہم پیدا ہوئے، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی 25 کا ہو گیا، کس کو فراغت ملی؟ کون ہے فارغ؟ جو ہر وقت موبائل کے ساتھ لگتا ہے فارغ تو وہ بھی نہیں۔ اس سے پوچھے تو وہ کہے گا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے، ٹائم ہوتا نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ پھر موت ٹائم دیتی۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اجل آ جائے گی ایک لمحہ نہیں دے گی، نہ آگے جانے کا نہ پیچھے آنے کا۔ تو اللہ فرماتے ہو سکتا ہے ان کا بھی اجل قریب ہو، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس کے بعد جب وہ اجل آ جائے، جب وہ ٹائم آ جائے، جب وہ موت پکڑ لے، پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر کون سا ٹائم ہوگا ہدایت پانے کا؟ پھر تو گزر گیا ٹائم، پھر تو پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر تو وہ جو مصروفیات تھیں وہ بھی پیچھے رہ گئیں، اولاد بھی پیچھے رہ گئی، گھر بھی پیچھے رہ گئے جو مینٹین نہیں ہوتے تھے، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی سب پیچھے رہ گئے، جن کی فکریں تھیں، جن کے لیے دن رات لگائے جا رہے تھے، کوئی بھی ساتھ نہیں آیا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہدایت پانے کا کوئی ٹائم نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کتنی بے فکری ہے ہمیں۔ ایسا انسان جس کے سر پہ دشمن کھڑا ہو، وہ بے فکر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک دشمن کی طرح موت ہمارے سر پہ کھڑی، کوئی ٹائم، کوئی اس کے آنے کی اطلاع نہیں، کوئی سمٹم نہیں، ایسے آ جاتی ہے دبے پاؤں، کسی کو اس کی آواز بھی نہیں آتی۔ پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ کہا ہے کہ کس بات پر، یہ ہو گیا پھر کس بات پر۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے گا اسے کوئی ہدایت نہ دے سکے گا، اور اللہ کسے بھٹکائے گا؟ جو بھٹکنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر اور دل کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھ لو، تمہیں دنیا حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ جن لوگوں کا آؤٹ لک مختلف ہوتا ہے ان کو یہ سب کھلونا نظر آتا ہے، جو اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی اس زینت کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آتے۔ تو جسے اللہ بھٹکا دے گا، جو صرف اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا، اللہ فرماتے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں، یہ واپس آنا نہیں چاہتے، ہم کیوں لائیں ہم ان کو واپس؟ جو اللہ کو کے راستے کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہدایت پانا نہیں چاہتا، آخرت کے مزے لینا نہیں چاہتا، ابدی زندگی لینا نہیں چاہتا، اسے کیوں دیں ہم اتنی بڑی نعمت؟ وہیں اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کا ان سے مذاق ہے، ان کی سرکشیوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے ڈھیل دے دی، پورے مواقع دے دیے، دولت میں اضافہ کر دیا، صحت دے دی، بڑے بڑے گھر دے دیے، لگژریز دے دی، لو عیش کرو۔ تو انہوں نے کہا جیسے چاہو جیو۔
اور زندگی تو مزہ کا نام ہے. ہم نے ان کی سرکشیوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن موت نے نہیں چھوڑا. وہ اچانک آ گئی، پھر روئے، پھر چلائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اب ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے. ہم ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے ٹائم نکالیں تو ہی ٹائم بنے گا، ورنہ ٹائم کبھی آ کے کہے گا نہیں میں ہوں تم مجھے یوز کر لو. نہیں، ہمیں ٹائم سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور جب ہم دین کے لیے نکالتے ہیں اللہ جانتا ہے سارے ٹائم میں برکت پڑ جاتی. اگر ہم اپنی نیند کو کچھ کم کریں گے تو تب آدھا ٹائم تو ہم سو کے گزار دیتے. کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے ہماری صبحوں میں برکت کی دعا کی ہے؟ وہ برکتیں تو ہم نے لی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو صحیح سمجھنے کی اور دیکھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.